السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجْعَلُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کے 8ویں رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور قبل اس کے کہ خاکسار اس 8ویں رکوع کا کچھ درس شروع کرے، جو کل ہم سب نے 7واں رکوع سماعت کیا تھا، اس رکوع کی کچھ آیات کی تفسیر رہ گئی تھی، تو خاکسار وہیں سے شروع کرے گا، جو کہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 52 ہے، تاکہ ہم مضمون کے تسلسل کو قائم رکھ سکیں۔ سورہ 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت موجود کیا تھا یا موجود پایا تھا یا حاضر کیا تھا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں ان گمراہ یافتہ لوگوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا واضح سبق دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، وہ جو تم شیطان کو اپنا دوست اس لیے بناتے ہو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شیطان کی دوستی حاصل کر کے تم ترقیات حاصل کر لو گے، تو یہ ایک خام خیال ہے۔
اور خاکسار نے اس کے متعلق اپنے پچھلے درسوں میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی شخص کو ان کی حیثیت، ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نقطہ آغاز سے بات کو شروع فرماتا ہے اور انہیں فرماتا ہے کہ تم دیکھو کہ جب تمہارا آغاز ہوا تھا تو اس وقت تم کس طرح کے تھے۔ تو یہاں بھی وہ قومیں، وہ مسیحی اقوام جو اپنی ترقی کے بل پر تمام دنیا کو زیر نگیں کرنے کا خیال رکھتی ہیں اور وہ خیال رکھتی ہیں کہ ہم پر زوال کبھی نہیں آئے گا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اور ان کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح یہ فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے خواہ شیطان یا اس کی ذریت یعنی اس کے ماننے والے خواہ کچھ عارضی مقام اور مرتبہ حاصل کر بھی لیں، مگر پھر بھی ہمیشہ انجام اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا ہی بہتر ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو ہی ترقیات نصیب ہوا کرتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ایک پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بخیر ہو تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا والی اور مددگار کرنا چاہیے۔ پھر اس آیت میں ایک اور بڑا گہرا مضمون جو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیو ورلڈ آرڈر کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ اصلاحات بڑی کثرت سے استعمال ہوتی ہیں کہ نیا زمانہ، نئی اصطلاحات، نیو ورلڈ آرڈر، نیا نظام۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ اس نئے نظام سے کیا مراد ہے؟ حضور نے یہ بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی روحانی مصلح دنیا میں بھیجتا ہے تو ہر روحانی مصلح کے وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے نئے نظام کا اجرا فرماتا ہے کہ جس نئے نظام سے اللہ تعالیٰ اس مصلح، اس اللہ کی طرف سے آنے والے کے ماننے والوں کو ترقیات دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس مصلح کا انکار کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا اور زوال پذیر کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود کہ بظاہر ایک عام نظر میں کچھ عرصے تک وہ ترقیات پاتے ہیں، مگر انجام کار ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو جس میں کہا جاتا ہے کہ نیا زمانہ، نیا نظام، اسے ہی قرآن کریم کی اصطلاح میں اور قرآن کریم سے پہلے زبانوں کی اصطلاح میں جو کتابوں کی اصطلاح میں اس کو نئی زمین اور نیا آسمان تخلیق کرنا کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی روحانی مصلح آتا ہے تو وہ نئی زمین تخلیق کرتا ہے اور نیا آسمان تخلیق کرتا ہے، اور نئی زمین اور نئے آسمان کے تخلیق کرنے سے مراد یہ ظاہری آسمان جو ہم دیکھتے ہیں یا زمین جو ہم دیکھتے ہیں اسے نئے طور پر بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد زمین سے مراد ایسے نیک دل پاک لوگوں کو تعمیر کرنا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی روحانیت کا نزول ہوتا ہے، اور نئے آسمان سے مراد ایسے پاک باز لوگ تیار کرنا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی روحانیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت کی وجہ سے پھر وہ بلند پرواز کرتے ہیں اور روحانیت کے اعلیٰ مقامات کی طرف اڑتے جاتے ہیں۔ اور بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو بائبل اتری، جو اس میں جو مقدس کتاب یعنی ان کے نئے عہد نامے میں پطرس رسول کا دوسرا خط تھا، اس میں باقاعدہ بطور پیشگوئی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ وعدہ ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں پھر نئی زمین اور نیا آسمان بنے گا۔ اور وہ پطرس کتاب کے میں نے عرض کیا کہ پطرس کا دوسرا خط ہے، اس کے تیسرے باب کی 13ویں آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اس وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بستی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں وعدہ دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، کہ ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر اس زمانے میں جو تمام دنیا کے لیے آپ روحانی مصلح ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں روحانی مصلح ہیں، آپ نے آ کر بھی ایک دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر نئی زمین اور نیا آسمان آپ نے قائم فرمایا، دنیا کو ایک نیا نظام دیا۔ آپ علیہ السلام نے
اپنے ایک کشف میں اس بات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ایک دفعہ کشفی رنگ میں، اور حضور کا یہ کشف ہے، یاد رکھیے، کیونکہ بعض غیر احمدی اس بات میں، اس حوالے میں کشف کے لفظ کو الگ کر کے، حذف کر کے، تو حضور پر اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ یہ کشفی واقعہ تھا اور کشفی واقعات کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ کشفی رنگ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا، اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان پیدا کریں۔ اس پر نادان مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور یہ نادان مولوی آج تک شور مچا رہے ہیں، حضور کے اسی حوالے کو لے کر ہی بار بار پیٹتے ہیں کہ دیکھو مرزا صاحب نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ حضور انور نے اسی اقتباس کی اپنے الفاظ میں خود تشریح بیان فرما دی ہے، اور جب حضور نے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح خود بیان کی تو اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ حضور انور کی ذات پر کوئی اعتراض کرے یا حضور کے ان الفاظ کا کوئی غلط معنی پہنائے۔ حضور نے فرمایا حالانکہ اس کشف کا مطلب یہ تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہوں گے۔ تو حضور نے نئے آسمان، نیا زمین کو، اس کو حضور نے تخلیق کرنے کا فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر لوگوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا کرے گا اور نئے انسان ایک لحاظ سے گویا تخلیق میں لائے گا۔ پھر حضور نے کشتی نوح میں حضور علیہ السلام نے اسی کے متعلق پھر بیان فرمایا خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ نئی زمین اور نیا آسمان بنا دے۔ وہ کیا ہے نیا آسمان اور کیا ہے نئی زمین؟ نئی زمین سے وہ پاک دل مراد ہیں جن کو خدا اپنے ہاتھ سے تیار کر رہا ہے، جو خدا سے ظاہر ہوئے اور خدا ان سے ظاہر ہوگا، اور نیا آسمان وہ نشان ہیں جو اس کے بندے کے ہاتھ سے اسی کے اذن سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام جو کہ ایک روحانی لحاظ سے ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنانے والے تھے، ان کا حضور علیہ السلام نے جو نظام دیا وہ نظام نو، وہ الوصیت کا نظام ہے، اور اسی الوصیت کے نظام کے متعلق کہ جو تمام دنیا میں روحانیت کے لحاظ سے بھی اور تمام دنیا میں فلاح و بہبود کے لحاظ سے بھی ایک نیا نظام قائم کرنے والا ہے، اس نئے نظام کے متعلق سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چلا چلا کر کہے گی کہ ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، تب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ آؤ ہم تمہارے سامنے ایک نیا نظام پیش کرتے ہیں۔ روس کہے گا آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، ہندوستان کہے گا آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، جرمنی اور اٹلی کہے گا کہ آؤ میں تم کو ایک نیا نظام دیتا ہوں، امریکہ کہے گا آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں۔ فرمایا اس وقت میرا قائم مقام، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے موجود خلیفۃ المسیح، فرمایا اس وقت میرا قائم مقام قادیان سے کہے گا کہ نیا نظام الوصیت میں موجود ہے۔ اگر دنیا فلاح و بہبود کے راستے پر چلنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ کہ الوصیت کے پیش کردہ نظام کو دنیا میں جاری کیا جائے۔ اور پھر یہ نئے نظام میں جو ہم سبھی اس نئے نظام کا الحمدللہ حصہ ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس نئے نظام کی شان اور شوکت کیا ہے، اس کے متعلق سیدنا حضرت مصلح موعود تعالیٰ عنہ نے اجتماع خدام الاحمدیہ کے موقع پر 1941 میں ایک بڑے ہی پرجلال انداز میں حضور نے فرمایا، جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ موجودہ دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا کی تہذیب اور تمدن کی جو عمارت تمہیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے، اس کی صفائی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں بھیجے گئے، اس کے پہنچنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں بھیجے گئے، اس پر رنگ و روغن کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں بھیجے گئے،
اس زمین کا جو اس وقت موجود عمارت ہے، فرمایا اس کا پلستر بدلنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں بھیجے گئے، اس کی چھت پر مٹی ڈالنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں بھیجے گئے، اس کے ٹوٹے ہوئے فرش کو بدلنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں بھیجے گئے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیم کا کامل نمونہ پیش کر کے توڑ دو اس تہذیب و تمدن کی عمارت کو جو اس وقت دنیا میں اسلام کے خلاف کھڑی ہے۔ فرمایا کہ حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیم کا ایک کامل نمونہ پیش کرو، اور کامل نمونہ پیش کر کے دنیا کی موجودہ تہذیب و تمدن کی عمارت کو پاش پاش کر دو، ایک نیا زمین، ایک نئی زمین، ایک نیا آسمان ترتیب دو۔ فرمایا کہ اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیم کا کامل نمونہ پیش کر کے توڑ دو اس تہذیب و تمدن کی عمارت کو جو اس وقت دنیا میں اسلام کے خلاف کھڑی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس قلعے کو جو شیطان نے اس دنیا میں بنایا ہے، اسے زمین کے ساتھ لگا دو، بلکہ اس کی بنیادیں تک اکھیڑ دو، اور اس کی جگہ وہ عمارت کھڑی کرو جس کا نقشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا۔ یہ کام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم اس نئے نظام کا حصہ ہیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نئے نظام کا حصہ باقاعدہ بننے کی، یعنی کہ محقق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کہ جس دن، اس وقت کو بھی یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے مشرکو، تم اپنے ان شرکاء کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا شریک بناتے تھے، ان سب کو بلاؤ، ان سب کو میرے مد مقابل کھڑا کرو، ان سب سے مدد مانگو۔ فرمایا کہ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان مشرکوں کو ان کے شریک جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ شریک اپنی کمزوری کو، اپنی کم مائیگی کو سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور خدا فرماتا ہے کہ ہم ان مشرکوں کے اور ان کے شریکوں کے درمیان روک پیدا کر دیں گے، یعنی اس دن مشرک بے یار و مددگار رہ جائیں گے، اور جن اللہ تعالیٰ کے شریکوں پر وہ آج بھروسہ کرتے ہیں ان کے وہ تمام کے تمام بت پاش پاش کر دیے جائیں گے۔ اور قرآن کریم کی بعض اور آیات میں اس بات کو تشریح سے بیان فرمایا گیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے مشرک، تمہارے شریک، تم ان کو بلاؤ، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب شریکوں سے جن کو خدا کے سوا شریک بناتے تھے، تو وہ اس بات کا صاف انکار کر دیں گے کہ اے خدا، ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں، ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ ہمارا شرک کرے، بلکہ یہ لوگ ناجائز طور پر ہمارا شرک کرتے تھے۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی بعض دیگر آیات میں کہ اس وقت مشرک سخت پریشان ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، اور عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ آگے فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور جب وہ ناکام رسوا ہو جائیں گے، شریک بھی ان کو چھوڑ جائیں گے، تو اس وقت جو مجرم ہیں وہ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، تو انہیں پھر اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب ہم اس آگ میں ضرور پڑنے والے ہیں، اور پھر وہ مشرک اس آگ سے بھاگنے کی کوئی جگہ تلاش نہ کر پائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے تمام قسم کی باتیں خوب کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کریم انسان کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کا نہایت اچھی طرح بہت تفصیل کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہے کہ وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے اور اکثر باتوں میں بہت بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ قرآن کریم کا جب کوئی حکم ہمارے سامنے پیش ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نصیب ہو، تو پھر ہمیں اس شریعت پر کما حقہ عمل کرنا چاہیے،
اور اپنی ذاتی خواہشات کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کی طرح کبھی نہیں بننا چاہیے، ان مسیحی اقوام کی طرح کہ جن کا ذکر خود بائبل میں آتا ہے، اور پولوس نے کہا کہ وہ شریعت کی جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ہی عرصے کے بعد پولوس نے خود کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے کر شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دلا دیا۔ اسی پولوس نے جس کو آج تمام مسیحی دنیا نہایت مقدس، نیک اور پاک باز متقی مانتی ہے، اسی پولوس نے شریعت کو لعنتی کہا۔ تو ہمیں حضور نے فرمایا، اس قرآن کریم کی آیت میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہمیں کبھی بھی اس قسم کے کلمات نہ منہ سے نہ ذہن سے نکالنے چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہی اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے سے کس بات نے روکا ہے؟ فرمایا کہ لوگ کیوں اس بات سے رکے رہتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں یا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اس کی رحمت کے پردے کی طلب کریں؟ فرمایا اس بات نے الا ان تأتیہم سنت الاولین، سوائے اس بات کے کہ ان کے پاس پہلوں کا طریق آ چکا، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے پاس عذاب آمنے سامنے آ جائے گا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ قوموں کی زندگی میں روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب قومیں صرف اپنے ماضی کے ساتھ چمٹ کر رہ جائیں، اپنے ماضی کو بھلانا نہ چاہیں، اور جب بھی اللہ کا نبی کوئی نیا نظام، نئی شریعت لے کر دنیا میں تشریف لائے، یا پہلی شریعت کے مطابق ہی دنیا کو راہ راست پر لانے کی پھر دعوت دے، تو بہت سارے لوگ، اور قرآن کریم میں اس بات کا کئی جگہ پر بیان ہے کہ بہت سارے لوگ محض اس بات کی وجہ سے اس نبی کو ماننے سے رکے رہتے ہیں کہ اگر تم اتنے نیک اور پاک باز ہو اور تم جو بات کہتے ہو اگر وہ بات اتنی اچھی ہوتی تو ہمارے یہ فلاں 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 بزرگ اس بات کو کیوں نہ مان لیتے، جو بزرگ ہم میں سے عقل میں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص غلط اعمال کرے، برے اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہدایت کا موقع چھین لیتا ہے، اور پھر خواہ وہ دنیا میں ابو الحکم کے نام سے کیوں نہ مشہور ہو، حکمت کا باپ کیوں نہ کہلائے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ ابو جہل کہلاتا ہے، جہالت کا باپ کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے یہ بڑے بڑے سردار آپ کو مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے۔ اسی طرح اس زمانے کے مسیح موعود علیہ السلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے غلام، ان کے متعلق بھی موجودہ زمانے میں بھی کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ان کے یعنی مسیح علیہ السلام کے زمانے میں وہ بڑے بڑے ہمارے مولوی موجود تھے، مولوی ثناء اللہ امرتسری تھا، پیر مہر علی شاہ گولڈوی تھا، مولوی ابو محمد حسن بٹالوی وغیرہ تھے۔ اگر مرزا صاحب سچے ہوتے تو یہ ہمارے مولوی، ہمارے علماء جو بہت بڑے عالم تھے، وہ اسلام کو انہوں نے احمدیت کو قبول کیوں نہ کر لیا؟ قرآن کریم نے، میں نے عرض کیا کہ اس بات کو کئی جگہ بیان فرمایا کہ لوگوں کو حق بات قبول کرنے سے پہلے لوگ سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریق بھی روکتا ہے، اور وہ پہلے لوگوں کے طریق پر ہی اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ صحیح بات کو قبول نہیں کرتے۔ آگے تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم تو رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا بنا کر یا آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور کافر جو ہیں وہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تاکہ وہ جھوٹ کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ان لوگوں نے میری آیات کو اور جن باتوں سے انہیں آگاہ کیا جاتا تھا، ہوشیار کیا جاتا تھا، ان باتوں کو ان لوگوں نے ہنسی کا، مذاق کا، تمسخر کا نشانہ بنا لیا۔ اس آیت کریمہ کے تحت جو یہ ذکر ہے
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مبشر اور منذر یعنی خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے رسولوں کو نہیں مانتے، بلکہ وہ ان رسولوں کو جھوٹ کے ذریعے سے جھوٹ بول بول کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اور ان کی آیتوں کا تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ تحریر فرمایا کہ یہاں پہ اس سے یورپین قومیں بھی خاص طور پر مراد ہیں کہ جو آج کل کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے غلام صادق پر استہزاء کرتی ہیں، اور اسی تمسخر کی وجہ سے کہ دیکھو اسلام میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اسی تمسخر کی وجہ سے وہ ہدایت قبول کرنے سے رکی رہی ہیں اور ہدایت کے قبول کرنے سے وہ آ رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا گیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس شخص نے ان اللہ کی آیات سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، روگردانی کر لی۔ فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ نہایت غلط بات ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات اور اس کے فیصلے بتائے جائیں، تو پھر ان سے اعراض کرنا اور کہنا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ شخص یہ بھول گیا کہ جو اس کے اعمال ہیں ان کو پس پش ڈال کے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے نتیجے میں اس شخص پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے، اسے گمراہ قرار دیتا ہے۔ اور اسی بات کا ذکر اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کسی انسان کو اپنی جناب سے خود پہل کرتے ہوئے نہ ظالم کرتا ہے نہ حق سے دور کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ ظلم کی طرف اور گمراہی کی طرف پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کا رزلٹ نکالتے ہوئے اس شخص کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا متلاشی رہتا ہے کہ کبھی کوئی انسان کاش ہمت کرے، کوشش کرے، میری طرف آئے اور حق کو قبول کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھائے، تو میں اس کے لیے راہوں کو آسان کر دوں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گمراہ انسان، اللہ تعالیٰ سے دور بھٹکا ہوا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے ایک بالشت بھر بھی قدم اٹھاتا ہے، بالشت کہتے ہیں یہ چھوٹی انگلی سے لے کر یہ انگوٹھے کے درمیان کے فاصلے کو، فرمایا کہ جب کوئی انسان ایک بالشت قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے۔ ایک ہاتھ کا مطلب ہے کہ گویا یہ پورا بڑا ہاتھ، کئی گنا زیادہ۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو قدم اٹھاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہدایت کا بھی پہلا قدم جب انسان اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود دوڑ کر اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہے، ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اور جب کوئی انسان گمراہی میں بڑھتے بڑھتے اپنے برے اعمال سرزد کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی گمراہی پر مہر کر کے اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہی معنی ہے یہاں کہ ان کے دلوں پر جو پردہ ہے، ان کے کانوں میں جو بوجھ ہے، گویا وہ سمجھتے نہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کہ اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو پھر بھی وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بڑی مغفرت کرنے والی اور بڑی رحمت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بے پایاں شفقت کا، نہایت عظیم الشان مغفرت کا اور رحم کا ذکر کیا گیا کہ ربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی وقت بھی توبہ کر کے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ جب تک انسان کی اللہ تعالیٰ انتہا نہ دیکھ لے تب تک اسے عذاب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرنے لگتا، ان کو پکڑنے لگتا، تو بہت جلد وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب دینے میں بہت سلو ہے، بہت سست ہے، جلد باز نہیں ہے، وہ اس لیے اس بات کا آخر تک انتظار کرتا ہے کہ کاش شاید یہ انسان کسی وقت سنبھل جائے اور واپس آ جائے۔ آگے فرمایا بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، کہ ان لوگوں کے لیے تو ایک ایسے وعدے کی جگہ ہے کہ جس کے خلاف پھر وہ کوئی بھی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ یہ بستیاں وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ یعنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ، قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک تبھی کرتا ہے جب پہلے وہ خود ظلم کریں۔ جب تک وہ بستیاں، وہ قومیں ظلم نہ کریں، انہیں اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کیا کرتا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ، ایک میعاد مقرر کر چھوڑا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے مطالب کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔